أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي وأعذني من شرور نفسي يا أرحم الراحمين أعذني من شرور نفسي اللهم رب زدني علما رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمين يا رب العالمين۔ حضرات ابھی آپ کے سامنے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 10 اور 11 تلاوت کی ہیں۔ سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت نمبر 10 اور 11 تلاوت کیے ہیں۔ اس پورے رکوع کا موضوع اگر میں چند لفظوں میں بیان کرنا چاہوں، اس پورے رکوع کا موضوع ہے اندیکھی حقیقتیں، وہ حقیقتیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ حضرات انسان حقیقت کس کو مانتا ہے، کس کو کہتا ہے حقیقت؟ انسان انہی چیزوں کو حقیقت مانتا ہے جس کو وہ اپنی ان حواسوں پر، ان حصوں پر جن کو پرکھ سکے، دیکھی جانی چیزوں کو انسان حقیقت مانتا ہے۔ حالانکہ بہت ساری ایسی حقیقتیں ہیں جس کو انسان اس دنیا میں جان نہیں سکتا، پرکھ نہیں سکتا۔ انسان اسے ہی حقیقت مانتا ہے جو اس کے عقل کے تقاضوں پر پورا اترے، جو منطق پہ پورا اترے۔ حالانکہ بہت ساری ایسی حقیقتیں ہیں جس کو انسان پرکھ نہیں سکتا، جانچ نہیں سکتا، اس دنیا میں نہیں جان سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حقیقتیں نہیں ہیں۔ اگر وہ انسان کو نظر نہیں آتی، انسان انہیں سمجھ نہیں سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عقل، محدود عقل کا قصور ہے، اس کی نامکمل بصیرت کا قصور ہے، ان حقیقتوں کے حقیقت ہونے میں کوئی قصور نہیں۔ اور قرآن ایسی بہت سی حقیقتیں بیان کرتا ہے جسے انسان دیکھ نہیں سکتا، جانچ نہیں سکتا، پرکھ نہیں سکتا۔ مثلا جنت، دوزخ، فرشتے، جزا، سزا، حساب کتاب، اور ان سب میں سب سے بڑی حقیقت آخرت۔ قرآن ان کو حقیقتیں کہتا ہے۔ بلکہ یہ بھی جان لیجئے کہ قرآن انہی حقیقتوں کو حقیقت کہتا ہے۔ ہماری اس دنیا میں جو حقیقتیں ہمیں نظر آتی ہیں، جو ہم اپنی حصوں پر پرکھ سکتے ہیں، قرآن ان کو سرے سے حقیقت مانتا ہی نہیں۔ یہ نہیں کہتا کہ قرآن کے وہ کم درجے کی حقیقتیں ہیں، قرآن کہتا ہے وہ حقیقتیں ہیں ہی نہیں۔ متاع الغرور، دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا سامان۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو صرف دھوکہ ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کم درجے کی حقیقتیں ہیں، نہیں، سرے سے حقیقتیں مانتا ہی نہیں۔ قرآن کہتے ہیں حقیقتیں وہی ہیں جو اندیکھی ہیں، جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ تو آج کا موضوع بھی یہی ہے، وہی اندیکھی حقیقتیں۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 10 میں فرمایا گیا وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی
جو اس آخرت کو جھٹلاتے تھے، کفار مکہ. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے، جب ہم مٹی میں مل چکے ہوں گے، تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ان کو جواب دیا جا رہا ہے بل ہم بلقاء ربہم کافرون. اصل بات یہ ہے کہ اپنی رب کی ملاقات کے منکر ہیں. اب وہ جو کفار مکہ تھے وہ بھی یہی بات کہتے تھے. ہم اسی بات کو مانیں گے جو ہماری عقل کہتی ہے، جو منطق کہتی ہے، جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہے. ہمارے مشاہدے میں آج تک یہ نہیں آیا کہ ہم نے کسی مرے ہوئے انسان کو زندہ ہوتے ہوئے دوبارہ دیکھا، کسی کے مٹی میں ملے ہوئے اجزاء کو ہم نے دوبارہ ملتے ہوئے اور اسے دوبارہ ری بورن ہوتے ہوئے دیکھا. کہتے تھے منطق یہ نہیں کہتے، ہم نہیں مانتے. تو اللہ نے کہا یہاں پر چلو تمہاری عقلوں پر ذرا پردے اٹھاتے ہیں، تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہیں. اب یہ جو کہا گیا سب سے پہلے کہ جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے، اور اس کا جو جواب دیا گیا اس کے درمیان ایک لمبی داستان ہے جس کو وہ ان کے ذہنوں پر چھوڑتا ہے. وہ یہی کہتے تھے کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے. اب ان کو کون سمجھائے؟ جس کو وہ ہم کہتے ہیں وہ مٹی میں ملتا ہی کب ہے؟ ہم تو مٹی میں ملتا ہی نہیں. جس کو انہوں نے مٹی میں دفنایا وہ تو ان کا یہ مٹی سے بنا ہوا جسم تھا. اس میں سے تو وہ ان کا جو ہم ہے، جو ان کی میں ہے، خودی ہے، وہ تو نکل چکی. وہ تو مٹی میں ملتی ہی نہیں. دنیا میں بھی جب فرض کیجئے کسی شخص کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے، اس کا بازو یا ٹانگ کٹ جاتی ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ ہمارے اس خودی، ہماری اس انا، جو ہماری ایک ذات اندر ہے، اس کی بھی ٹانگ کٹ گئی، اس کا بھی بازو کٹ گیا. وہ اندر پورا انٹیکٹ موجود رہتا ہے، اس ہم کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اور جب یہی ایک انسان جب اپنی طبعی عمر پوری کر کے مر جاتا ہے، پورا اس کا جسم ثابت و سالم ہوتا ہے، مگر سب سمجھتے ہیں کہ اب اس شخص کی موت ہو گئی، وہ ہم بیچ میں سے نکل گیا. گو کہ پورا جسم موجود ہے، مگر کہتے ہیں کہ اب ہمارا جو عزیز تھا وہ چلا گیا، اس کی ذات اندر سے چلی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے مٹی کے جسم کو دفنا دیتے ہیں، ڈسپوز کر دیتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اب اس کے اندر اب کوئی چیز باقی نہیں، حالانکہ پورے کا پورا وجود باقی ہے. وہ ہم اس کے اندر سے نکل گیا. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ سوال ان کے ذہنوں کے لیے چھوڑتے ہیں. یہ منطق، یہ جو وہ کہتے تھے کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ اعتراض ہی اتنا بودا ہے، یہ اتنا ہلکا اعتراض ہے کہ اس کا منطقی جواب دینا اللہ نے مناسب نہیں سمجھا. وہ ہم مٹی میں ملتا کب ہے؟ پھر اس اعتراض کا دوسرا جز یہ تھا تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ وہ جو ہم مٹی سے وہ جو جسم سے نکل گیا، نئے سرے سے پیدا کیا جانا، یہ جو جسم تھا جو مٹی میں رل مل جائے گا، یہ تو اللہ نے ایک مکان بنایا تھا اس ہم کے رہنے کے لیے، جس میں اس ہم نے رہنا تھا. ظاہر ہے اس کو کوئی مادی جسم، کوئی مادی وجود چاہیے تھا. یہ تو اللہ نے ایک مکان بنا کر دیا اس ہم کے لیے جس میں اس نے رہنا تھا. تو جو ہستی پہلی دفعہ وہ مکان بنانے پر قادر تھی، کیا وہ دوسری دفعہ بنانے پر قادر نہیں؟ پہلی دفعہ تو عدم سے وجود میں لایا تھا یہ جسم، پہلے تو جسم تھا ہی نہیں. اور دوسری دفعہ تو وہ اس کے اجزاء جو مٹی میں رل مل چکے ہوں گے انہی کو اکٹھا کر کے دوبارہ بنانا تھا. تو پہلی دفعہ جو ہستی تخلیق کر سکتی ہے، کیا وہ دوسری دفعہ تخلیق نہیں کر سکتی؟ اب جیسے ہی وہ انسان سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اپنی اس فطرت پہ غور و فکر کرتا ہے، تو پردہ ہٹ گیا، سمجھ آ گئی بات، حقیقت کھل گئی. یہ تو بڑی آسان بات تھی، سمجھ کیوں نہیں آئی؟ ہمیں چونکہ سمجھ نہیں آئی اس لیے ہم نے انکار کر دیا، ہم نے چونکہ دیکھا نہیں اس لیے انکار کر دیا. اب یہ اتنی موٹی سی بات تھی، یہ سمجھ کیوں نہیں آئی؟ ہاں، یہ اعتراض تھا. پھر اس اعتراض کا جواب دیا، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنی رب کی ملاقات کے منکر ہیں. انسان چاہتا ہے کہ میں جو مرضی عیاشیاں اور یہاں پہ بے اعتدالیاں کروں، کوئی مجھے روکنے والا نہ ہو.
وہ چاہتا ہے کہ بے نتھے بیل کی طرح میں جدھر چاہوں ٹکرے ماروں، کوئی مجھے روکنے والا نہ ہو۔ جبکہ روکا جائے گا، حساب کتاب ہوگا آخرت میں، تو اصل میں وہ اس ملاقات کا منکر ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی بڑی اور اتنی عام سی حقیقت کو دیکھنے کے قابل نہیں ہو پاتا۔ تو اللہ نے اس بات کا جواب دیا کہ یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، اور وہ جو اندیکھی حقیقتیں جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، اس اندیکھی حقیقتوں میں سب سے بڑی حقیقت خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ سب سے بڑی حقیقت ہے، مگر یہ بھی ایک سچ ہے کہ وہ اندیکھی حقیقت ہے۔ انسان اللہ کی ذات کو اپنے حصوں پر پرکھ نہیں سکتا، جانچ نہیں سکتا، اور تقاضا بھی یہی ہے، کون اس پر غیب پر ایمان لاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ آگے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ ان سے کہہ دیجئے موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے، بلائے جاؤ گے۔ وہ جسے تم ہم کہتے تھے کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، اس ہم کو پورے کا پورا ریسیو کیا جائے گا، پورے کا پورا لے لیا جائے گا، کوئی اس کا ایک جز، کوئی ایک حصہ اس مٹی کے جسم میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ تمہارا وہ جو ہم ہے، جو تمہاری ذات، انا، میں ہے، وہ پوری کی پوری لے لی جائے گی، اس کا کوئی ذرہ بھی نہیں چھوڑا جائے گا جو فنا ہو جائے۔ ایک سرکاری کارندہ آئے گا، ایک آفیشل ریسیور آئے گا، اور وہ پوری کی پوری تمہاری ہم کو اپنے قبضے میں لے لے گا اور تمہیں پیش کیا جائے گا۔ یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم تمہارے اس ہم کو مٹی میں ملنے نہیں دیں گے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر انا الینا ایابہم، ان کو لوٹ کر تو ہمارے ہی پاس آنا ہے، ثم انا علینا حسابہم، پھر ہمارے ہی ذمے ہے ان سے حساب لینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم تمہارے ہم کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ بھی اندیکھی حقیقت ہے، ہمارے مشاہدے میں نہیں آتی۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں جاندار کی ایک عمر پوری ہوئی، بات ختم، وہ چلا گیا۔ وہ کون آتا ہے، وہ ملک الموت کس نے دیکھا ہے جو اس ہم کو، اس روح کو اپنے قبضے میں لے؟ یہ بھی ہمارے مشاہدے میں نہیں آتا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ اس حدیث کو سننے کے بعد ہم میں سے ہر شخص اپنے اس ہم سے سوال کرے، اس روح سے ایک سوال کرے جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنا ہے، اس سے پوچھے کہ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ یقین کیجئے وہ گواہی دے گی، اسی دنیا میں گواہی دے گی، ہاں ایسا میرے ساتھ ہو کر رہے گا، ضرور ہوگا۔ بلیو کرنے کی بات ہے، سننے کی بات ہے۔ اگر اس مشاہدے کی اگر کوئی نقشہ اگر دیکھنا ہو، اگر کوئی فلم ایک چھوٹی سی اگر دیکھنی ہو تو اس حدیث کو سن لیجیے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ایک میت کے جنازے پر گئے، قبرستان میں قبر نکالی جا رہی تھی، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبر کے پاس بیٹھ گئے، اور ان کی کیفیت کچھ بہت ہی، وہ کہنے کہ جس طرح اضطراب میں تھی ان کی کیفیت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم ان کے سامنے یوں انہماک سے بیٹھ گئے، گویا ایسے ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، ہم نے ذرا سی بھی حرکت کی تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگی۔ ہم نے کہا کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگیے۔ ہم نے پھر کہا ہم اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں اس عذاب قبر سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگیے۔ ہم نے پھر یہی کہا کہ ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جب بندہ مومن کا رخصت ہونے کا وقت آتا ہے، اس کا آخری وقت آتا ہے، تو آسمان سے بہت روشن چہرے والے فرشتے اترتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ جنت کا ایک لباس لے کر آتے ہیں اور جنت سے خوشبو لے کر آتے ہیں۔ ان فرشتوں کے چہرے یوں ہوتے ہیں جیسے چمکتا ہوا روشن سورج، اور وہ اس شخص کے سامنے تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر وہ موت کا فرشتہ اترتا ہے، ملک الموت، اور اس آدمی کے پاس آ کر کہتا ہے، اے جان پاک، نکل، اس جسم سے نکل، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف نکل، اس کی رضا کی طرف نکل۔ اور وہ روح فوراً اس کے جسم سے بہہ کر نکل آتی ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن کی جان اس طرح نکلتی ہے، اتنی آسانی اور تیزی سے نکلتی ہے جیسے ایک چھاگل کو، ایک سراہی کو لبالب پانی سے بھر لیا جائے اور اس کا منہ ایک ڈوری سے بند کر کے اس کو الٹا دیا جائے، اور پھر جیسے ہی اس ڈوری کو کھولا جائے، پانی جس تیزی سے اس چھاگل سے نکلتا ہے، بندہ مومن کی روح بھی ایسے جسم سے نکلتی ہے۔ بہرحال وہ ملک الموت اس کی روح ریسیو کر لیتے ہیں، اور وہ جو فرشتے آئے تھے جو تاحد نگاہ اس کی نظروں کے سامنے بیٹھے تھے، وہ فوراً اس موت کے فرشتے سے وہ روح کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے پلک جھپکنے جتنی دیر میں بھی اس کے پاس نہیں رہنے دیتے۔ پھر وہ اس روح کو وہ لباس پہناتے ہیں، وہ اس کو خوشبو لگاتے ہیں جس سے اس سے بے مثال خوشبو پھوٹتی ہے۔ پھر وہ اس روح کو لے کر آسمانوں کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا آسمان جب آتا ہے، راستے میں انہیں مختلف فرشتوں کی ٹولیاں ملتی ہیں اور اس سے پوچھتی ہیں کہ یہ کس خوش نصیب کی روح ہے۔ فرشتے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں ہیں۔ وہ فرشتے اس کو مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اور اس کا وہ نام لیتے ہیں جو دنیا میں لیے جانے میں سب سے بہترین نام تھا اس کو اس نام سے پکارتے ہیں۔ بہرحال وہ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون، بتایا جاتا ہے فلاں ابن فلاں، اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے، اور پھر فرشتے اس کو مبارکباد، جو پہلے آسمان کے جو فرشتے تھے اس کو مبارکباد دیتے ہوئے حق مشائیت ادا کرتے ہیں۔ حق مشائیت کہتے ہیں جو ایک میزبان اپنے مہمان کو سی آف کرنے کے لیے چند قدم دور تک چلتا ہے، تو چند قدم اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس بندہ مومن کو اگلے آسمان کی طرف چھوڑتے ہیں۔ اس طرح وہ چلتے چلتے ساتویں آسمان پر پہنچتا ہے۔ وہاں پر اس سے پھر کہا جاتا ہے کہ میرے بندے کو بشارت دو، میرے بندے کا اعمال نامہ علیین میں رکھ دو اور اس کو واپس دنیا میں لے جاؤ، کیونکہ میں نے انسان کو دنیا سے، اس مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں واپس بھیجوں گا اور اسی مٹی سے واپس اٹھاؤں گا۔ بعد ازاں وہ فرشتے اس بندے کی روح کو اس کے جسم میں واپس لے آتے ہیں۔ پھر دو فرشتے اور آتے ہیں، اس کے جسم کو، اس کو پکڑ کر، اس کے کندھوں سے پکڑ کر اس کو اس کی قبر میں بٹھاتے ہیں۔ پھر اس سے سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہتا ہے ربی اللہ، کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا؟ دین الاسلام، کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ جو صاحب تمہیں مبعوث کیے گئے تھے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہمارے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں۔ وہ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ علم تجھے کہاں سے ملا، تجھے کس طرح پتہ چلا؟ وہ کہتا ہے میں نے کتاب اللہ پڑھی، اللہ کی کتاب پڑھی، اس کو مانا، اس کی تصدیق کی۔ اوپر سے ندا آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس نے جو بھی جواب دیا سچ دیا۔ میرے بندے کے لیے جنتی بچھونا بچھاؤ، جنتی بستر بچھاؤ، اس کو جنتی لباس پہناؤ، اور اس کی قبر کی طرف، جنت کی طرف، جو اس کا جنت میں ٹھکانہ ہے، اس کی قبر کو اس کی طرف کھول دو، جنت کا دروازہ اس کی قبر کی طرف کھول دو، اور اس کی قبر کو تاحد نگاہ وسیع کر دو۔ اور پھر ایک بڑا ہی خوبصورت پاکیزہ لباس پہنے، پاکیزہ خوشبو والا ایک بڑا ہی خوبصورت ایک شخص اس کے پاس آتا ہے۔ وہ کہتا ہے تجھے مبارک ہو، تجھ سے آج ہی کے دن کا وعدہ کیا گیا تھا، اللہ کی قسم تم اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں بہت چاق و چوبند اور چست تھے، مگر گناہ کرنے میں بہت سست تھے، اللہ تمہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ وہ شخص کہتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو اتنا مبارک چہرہ ہے جیسے ہمیشہ کوئی خوشخبری لانے والا ہو۔ وہ شخص کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ پھر وہ جب
بندہ مومن اپنے ارد گرد اپنے حالات دیکھتا ہے، قبر وسیع ہو گئی، جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، تو سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پہ جو مجھے نعمتیں مل رہی ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں، میرا اصل جو میری نعمتیں جو انتظار کر رہی ہیں وہ جنت میں ہیں۔ تب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ابھی کے ابھی قیامت قائم کر دے تاکہ میں جلد از جلد اپنی وہ مال و متاع پاؤں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندہ مومن کے حالات بیان کرنے کے بعد فرمایا، جب کسی فاسق فاجر کی جب آخری وقت آتا ہے تو آسمان سے سیاہ روح فرشتے اترتے ہیں، سیاہ چہرے والے فرشتے اترتے ہیں، وہ اپنے ساتھ ایک انتہائی کھردرا لباس لے کر آتے ہیں اور اس کے سامنے تاحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر موت کا فرشتہ اترتا ہے اور اس بندے کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے خبیث روح نکل، اللہ کے غضب اور اس کے غصے کی طرف نکل۔ یہ سن کر اس بندے کی روح اس کے جسم میں چھپتی پھرتی ہے، چھپتی ہے، سمٹتی ہے۔ پھر وہ جو ملک الموت، وہ جو موت کا فرشتہ ہے، وہ اس بے دردی سے اس کی روح کو کھینچتا ہے جیسے ایک انتہائی کھردری سوراخ جو اس کا سرا اوپر سے مڑا ہوا ہو، گیلی روئی میں جب اس میں ڈال کر اس کو کھینچا جاتا ہے اور جو روئی کا حشر ہوتا ہے اس بے دردی سے اس کی روح کو کھینچتا ہے، نکل اپنے رب کے غضب کی طرف نکل۔ اور وہی فرشتے جو آسمان سے اترے تھے وہ پلک جھپکنے کی دیر میں بھی اس کے ہاتھ میں وہ اس کی روح نہیں رہنے دیتے اور فوراً اسے لے لیتے ہیں، اور اسے وہ کھردرا لباس جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے وہ پہناتے ہیں۔ اس لباس سے حدیث میں آتا ہے کہ اس لباس کے پہنانے سے اس کے اندر دنیا کے بدترین مردار کی سی بو آتی ہے، اور جتنے بھی فرشتے ملتے ہیں اس پر لعنت بھیجتے ہوئے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون، بتایا جاتا ہے فلاں ابن فلاں۔ اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ یہاں تک پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اعراف کی یہ آیت پڑھی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہیں کھولے جائیں گے، اور ان کا جنت میں جانا اتنا ہی محال ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا۔ ان کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اور پھر وہیں سے اس کی روح کو لہرا کر پھینک دیا جاتا ہے، آواز آتی ہے کہ میرے اس بندے کا جو نامہ اعمال ہے وہ سجین میں رکھ دو اور اس کو نیچے پھینک دو، اور وہیں سے اس کی روح کو لہرا کر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورہ حج کی وہ آیت تلاوت کی، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے چاہے پرندے اچک کر لے جائیں یا ہوا کسی دور دراز جگہ پر لا پھینکے۔ بہرحال بعد ازاں اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹایا جاتا ہے، دو فرشتے آتے ہیں، اس کو پکڑ کر بٹھاتے ہیں اور پھر وہی سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون تھا؟ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ وہ کہتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا۔ کہتا ہے انصاف کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا۔ اوپر سے آواز، وہ فرشتے اس کو جواب دیتے ہیں کہ افسوس، نہ تو نے پڑھا نہ تو نے سمجھا۔ اوپر سے آواز آتی ہے اس بندے نے جو کچھ کہا غلط کہا، اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھاؤ، جہنم کی طرف اس کی قبر کو کھول دو اور اس کی قبر کو تنگ کر دو۔ اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، اور جہنم کی طرف سے اس کو وہ حرارت، وہ گرم ہوا اس تک پہنچتی، اور پھر ایک انتہائی سیاہ روح انسان، انتہائی بدبودار اور بد لباس انسان اس کے پاس آتا ہے۔ وہ کہتا ہے تجھ سے اسی دن کا وعدہ کیا گیا تھا، آج بڑی سے بڑی سزا بھگتنے کے لیے تو آج تیار ہو جا۔ خدا کی قسم تو اللہ کے حکموں کو ماننے میں بہت ہی سست تھا اور گناہ کرنے میں بہت ہی چاق و چوبند اور چست تھا، اللہ تجھے سزائے بد عطا فرمائے۔ وہ کہتا ہے تو کیسا منحوس انسان ہے، تیرا چہرہ ایسا ہے کہ جیسے تو نے کبھی کوئی خوشخبری سنائی ہی نہیں، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا بد عمل ہوں، میں تیرا بد عمل ہوں۔ پھر وہ بندہ اپنے ارد گرد کے جب حالات کا مشاہدہ کرتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ ادھر تو جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ہونا ہے، جہنم میں اس سے بھی بڑی سزا میری انتظار کر رہی ہے۔ تو وہ اونچی اونچی
دعائیں کرتا ہے کہ اللہ قیامت کبھی واقع نہ ہو، قیامت کبھی واقع نہ ہو۔ پھر ایک گونگا، بہرا اور ایک اندھا شخص اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے کہ اگر وہ گرز پہاڑوں پر بھی اگر وہ مار دے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس کے سرہانے کھڑے ہو جاتا ہے اور اس سے اس کو ضرب لگاتا ہے جس سے وہ ریت کی طرح بکھر جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ ویسے ہی دوبارہ نئے سرے سے تخلیق کرتے ہیں، اور وہ پھر اس کے اوپر وہی سزا مسلط رہتی ہے۔ جب وہ ضرب اس کے اوپر پڑتی ہے، حدیث میں آتا ہے ایسی دلدوز چیخ مارتا ہے کہ جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں۔ یہ ہے ایک چھوٹا سا نقشہ، وہ جو آفیشل ریسیور جب آئے گا، جس کے بارے میں قرآن نے یہاں پر کہا کہ وہ ملک الموت جب آئے گا، جو وقت تم پر مقرر کیا گیا تھا جب وہ پورا ہو جائے گا تو وہ ملک الموت، وہ تمہارا وہ پورے کا پورا ریسیو کر لے گا۔ گو کہ ابھی یہ نقشہ ابھی ہمارے مشاہدے میں نہیں آیا، لیکن ہم سب جانتے ہیں، ہمارے اندر سے وہ ہماری روح اس چیز کی گواہی دے رہی ہے، یہ وقت آئے گا، یہ بالکل حق ہے۔ اس کو دلیل سے، منطق سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا، لیکن گواہی ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا، ہم نے خوب سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دیں تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا۔ اب یہاں پہ غور کیجئے، پھر انہی حصوں کا ذکر، انہی مشاہدوں کا ذکر ہے، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا۔ ابھی بھی یقین جو ان سا ہے وہ اپنی ان حواسوں پر ہے، اپنی ذات پر، ہم نے دیکھ لیا۔ سورہ فجر میں فرمایا گیا یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان خوب نصیحت حاصل کرے گا، وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَىٰ، مگر اس دن نصیحت حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا ہائے میری بربادی، میں مارا گیا، میں نے اپنے لیے عمل کیوں نہیں آگے بھیجے۔ آج اس دن وہ کہیں گے کہ آج ہم نے سن لیا اور دیکھ لیا، آج ہم یقین کرنے والوں میں سے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے۔ اگر یہی طریقہ ہم نے اگر اختیار کرنا تھا تو دکھا کر ہی تمہیں ہدایت دینی تھی، تو پھر تم کو اتنی مشقتوں میں گزروانے کی کیا ضرورت تھی، اتنی تکلیفوں میں سے گزروانے کی کیا ضرورت تھی، اس امتحان میں سے گزروانے کی کیا ضرورت تھی۔ تمہارا میرا معاہدہ تو یہی تھا کہ بے دیکھے کون ڈرتا ہے، بے دیکھے کون مانتا ہے، تم نے خود کہا تھا کہ ہم تجھے بے دیکھے مانیں گے۔ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو تم کو اتنی تکلیفوں میں گزروا کر مجھے کوئی خوشی تو نہیں ہوتی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے مگر متقیوں کے لیے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، جو بے دیکھے ڈرتے ہیں، ان اندیکھی حقیقتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو یہ تو ہم پہلے ہی کر لیتے۔ تمہارے امتحان کا مقصد کیا تھا؟ یہ امتحان تو نہ ہوا۔ ولیکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، مگر میری وہ بات پوری ہو کر رہی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو سورہ صاد میں، جو قصہ آدم و ابلیس میں فرمایا۔ سورہ صاد میں جب شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہا کہ میں ان سب کو بہکا کر رہوں گا، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فالحق، اچھا تو پھر یہ حق بات ہوئی، تیرے میرے درمیان طے ہو گیا، میں حق کہتا ہوں، والحق اقول، اور میں جو بات بھی کہتا ہوں حق ہی ہوتی ہے۔ لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، تو میں جہنم کو تجھ سے اور جو بھی تیری پیروی کریں گے میں بھر دوں گا ان کو۔ یہ وہ اللہ کا وعدہ یہاں پر ریپیٹ ہوا ہے کہ میں جہنم کو بھر دوں گا جنوں اور انسانوں سے۔
حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، اپنے آخری وقت میں وہ فرمایا کرتے تھے دنیا ہمارے سے اب دور جا رہی ہے، بڑی تیزی سے ہم سے بچھڑ رہی ہے، اس نے اپنے فنا ہونے کا اعلان کر دیا۔ دیکھو جب تم اس دنیا سے اس دنیا کی طرف جانا تو اپنے ساتھ نیک اعمال لے کر جانا، بہترین چیز لے کر جانا، کیونکہ خدا کی قسم ہمارے سامنے یہ کہا گیا تھا کہ اگر جہنم کے کنارے سے کسی پتھر کو پھینکا جائے تو وہ 70 سال تک اس کے اندر گرتا رہتا ہے، پھر بھی وہ اس کی تہہ میں نہیں پہنچتا۔ اور اللہ کی قسم یہ بھی ہمارے سامنے کہا گیا تھا کہ اس پر بھی یہ وقت آئے گا کہ اسے انسانوں سے، آدمیوں سے بھر دیا جائے۔ کیا تم اس بات پر حیرت نہیں؟ خدا کی قسم یہ ہو کر رہنا۔ اور پھر سورہ کاف میں اس جہنم کے بارے میں بھی آیا کہ اس سے بھی پوچھا جائے گا، اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید۔ اور وہ دن یاد کرو جب ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، تو وہ جواب دے گی تو کہے گی کیا اور بھی کچھ ہیں، حل من مزید، کیا اور بھی کچھ ہیں۔ اب اگلا منظر ملاحظہ کیجیے، فذوقوا، اب چکھو اس عذاب کا مزہ، بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم، تم نے ہماری ملاقات کو بھلا دیا تھا، تم نے ہمیں بھلا دیا تھا، انا نسیناکم، آج ہم تمہیں بھلائے دے رہے ہیں، آج ہم تمہیں بھلائے دے رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا قول ہے۔ آج اگر ایک سوال رکھیں، ہم سوچیں اس دن اگر اللہ بھلا دے کیا بنے گی اسے، یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج اگر ایک حقیقت ہمارے سامنے بتائی جا رہی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے اس کا جواب نہ دینا پڑے ہمیں اس آخرت میں۔ آج اگر جو بھی حالات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سب سے پہلے میرے اپنے کان سن رہے ہیں، میری آواز سب سے پہلے میرے اپنے کان، میرا دل وہ سب سے پہلے وہ کیفیت محسوس کر رہا ہے۔ آج اگر فرض کیجئے میں نے اگر اللہ کو بھلا دیا تو سوچیں اس وقت کہ کس طرح باندھا جائے گا اور پوچھا جائے گا، اے فلاں ابن فلاں تو نے بھلا دیا تھا مجھے، دیکھ میرا پیغام تجھ تک پہنچا تھا۔ فلم چلائی جائے گی، یہ حجتیں ہیں، یہ پیغام ہے۔ دیکھ 23 اکتوبر کو اتوار کے دن 11:30 بجے تجھے میرا یہ پیغام ملا تھا۔ اور اس طرح کی لاتعداد واقعات فلموں کی طرح چلائے جائیں گے۔ کیا عبث پیدا کر دیا یہ دنیا، عبث پیدا کر دی یہ قرآن، یہ پیغام دیا کہ عبث پیدا کر دیا۔ دیکھ دنیا میں نے تیرے ساتھ کیا کیا کچھ کیا۔ اور یہ صرف گیو اینڈ ٹیک ہے، یہ دو طرفہ محبت ہے، دو طرفہ حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مہربانیاں، اپنا ساری رحمتیں ہمیں ایک ایک کر کے گنوائے گا۔ دیکھ دنیا میں تیرے ساتھ کیسا تھا، نہ جانے تیرے ساتھ کتنے ہی ایسے موقع آئے جب تو بے بس ہو گیا، تیرا اختیار ختم ہو گیا، تیری عقل تیری منطق کہتی تھی گیا، لیکن دیکھ تجھے میں نے نکالا۔ جب تو سمجھ چکا تھا کہ اب میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا، لیکن دیکھ میں نے تیری مدد کی تھی۔ وہ ایک ایک کرم، وہ ایک ایک مہربانی یاد دلائی جائے گی، اور ادھر ہم نے یہی حساب دینا ہے ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ حضرات جان لیجئے، یہ دنیا اس سوال کا جواب ہے کہ ہم نے اللہ کو کیسا پایا۔ یہ دنیا اس سوال کا جواب دے رہی ہے، یہ زندگی اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ ہم نے اللہ کو کیسا پایا، اور وہ دنیا آخرت اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ نے ہم کو کیسا پایا۔ آج ہم اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے، اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہاں کوئی ذات تھی جو لک آفٹر کرتی تھی، جو ٹیک کیئر کرتی تھی۔ تو آخرت میں پھر ہم نے وہ جواب دینا ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔
آج ہم بھی تمہیں ایسے ہی بھلائے دے رہے ہیں جس طرح تم ہمیں دنیا میں بھول گئے تھے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، چکھو اب ہمیشگی کا عذاب چکھو اپنے اس اعمال کے بدلے میں، ان کرتوتوں کی پاداش میں۔ انما یؤمنوا بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، ہماری آیات پر، ان اندیکھی حقیقتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی تھی تو سجدے میں روتے ہوئے گر پڑتے تھے۔ خروا سجدا وسبحوا، سجدے میں روتے ہوئے گر پڑتے تھے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبَرُونَ، اور تکبر نہیں کرتے تھے۔ یہ ویسے بھی آیت سجدہ ہے۔ اس نشست کے بعد گھر جا کے یہاں پر چونکہ سجدہ واجب ہے، سجدہ ضرور کیجیے۔ ہماری ان آیات پر ایمان تو وہ لوگ لاتے تھے جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی تھی تو سجدے میں گر پڑتے تھے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہاں پر جو صفت بیان کی گئی وہ تکبر نہیں کرتے تھے۔ آخر اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ حضرات، انسان کے آنسو کب نکلتے ہیں؟ جب وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ جب انسان بے بس کب ہوتا ہے؟ جب اسے اپنی کمزوری اور عاجزی کا پتہ چل جاتا ہے، اس کو ادراک ہو جاتا ہے میرے پاس کچھ نہیں، اور اپنے سامنے والے کی طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے میں بے بس ہو گیا۔ تو جس کے پاس عاجزی ہوئی، کیا اس کے پاس تکبر ہو سکتا ہے؟ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اللہ کے پاس عاجزی نہیں، اللہ کے اندر کوئی کمزوری نہیں، اسی لیے وہ المتکبر ہے۔ تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ انسان اللہ کی عظمت کا کیسے اندازہ لگائے، اس کی تسبیح کیسے بیان کرے؟ انسان کس طرح اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ کی عظمت کتنی ہے؟ وہ تو کل یومن ہوا فی شان ہے، ہر آن وہ ایک نئی شان میں ہے، اس کی شان تو ہر لمحے بلند سے بلند تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ کل یومن ہوا فی شان، انسان کس طرح اس کی عظمت کا اندازہ لگائے؟ حضرات جان لیجئے، اللہ کا کبر بیان کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنا عجز بیان کرے۔ اللہ کی عظمت بیان کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے اپنی پستی کو بیان کرے۔ جب انسان حقیقتاً اپنی عاجزی اور اپنی بے بسی کو مان لیتا ہے تو در حقیقت اصل میں زبان حال سے وہ اللہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ جب رات کی تنہائی میں بندہ مومن، جب صرف دو ہوتے ہیں، اللہ اور اس کا بندہ، جب وہ بندہ مومن یہ کہتا ہے رب میں نیچا، تو بتائیں اونچا کون ہوا؟ جب وہ کہتا ہے اللہ میں عاجز، تو طاقتور کون ہوا؟ جب وہ کہتا ہے میں اسفل السافلین، تو بتائیں احکم الحاکمین کون ہوا؟ تو یہ اس کا اپنا عاجزی کا جو اعتراف ہے، دراصل اللہ کی عظمت کا اعتراف ہے۔ تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کی پیٹھیں بستروں سے علیحدہ رہتی ہیں۔ وہ اللہ سے 1 to 1 ملاقات کے لیے تیار رہتے ہیں، ان کی پیٹھیں اپنے بستروں سے علیحدہ رہتی ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اللہ کو پکارنے کے، اللہ کی عبادت کرنے کے 4 درجے ہیں، 4 مرحلے ہیں، چاروں مطلوب ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک غلط، 3 غلط ہیں یا ایک ٹھیک ہے، چاروں ٹھیک ہیں، درجے ہیں۔ انسان رب کو اس وقت پکارتا ہے جب اس کو کوئی ضرورت ہوتی ہے، بیماری ہے، رزق ہے۔ دیکھا ہوگا اکثر
جو طالب علم ہیں امتحان کے دنوں میں نمازیں اور نوافل شروع کر دیتے ہیں، ضرورت کے تحت پکارنا بالکل یہ جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے رب سے اپنی جوتی کا تسمہ تک مانگو، وہ رب ہے، اس کی ذمہ داری ہے دینا۔ یا تو وہ ضرورت کے تحت پکارتا ہے، یا پھر جنت دوزخ کے لیے پکارتا ہے، دوزخ سے بچنے کے لیے اور جنت کے لیے پکارتا ہے اپنے رب۔ تیسرا درجہ پھر وہ ہے کہ جب وہ اللہ کا حکم سمجھ کر اس کی عبادت کرتا ہے کہ میرے رب نے حکم دیا۔ اور چوتھا درجہ پھر وہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ وہ جان لیتا ہے کہ میرا رب لائق عبادت ہے، وہ مستحق ہے کہ اس کو سجدے کیے جائیں، وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو سجدے کیا جائے، اس کا حق ہے اور میرا فرض ہے کہ اس کو سجدے کیے جائیں۔ اس کی ذات اتنی بلند ہے کہ میں اپنا ماتھا اس کے قدموں میں رکھ دوں۔ بلا شبہ یہ بھی ایک خوف ہے، مطلوب خوف ہے کہ جہنم سے ڈرا جائے کہ وہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ بلا شبہ یہ بھی ایک مطلوب طمع ہے کہ جنت کی طمع کی جائے، جنت کی خواہش کی جائے۔ حضرات، ہو سکے اپنے دل کے اندر سب سے اونچے درجے کا خوف پالیے، اپنے دل کے اندر سب سے اونچے درجے کا طمع پالیے۔ سب سے اونچا خوف کیا ہے؟ سب سے اونچے درجے کا خوف کیا ہے؟ جہنم کا خوف بھی ہے، سب سے اونچا درجہ کا خوف میرا محبوب میرا رب ناراض نہ ہو جائے، یہ سب سے اونچے درجے کا خوف، اس کی ناراضگی کا خوف، ایک محبوب کی ناراضگی کا خوف، یہ سب سے اونچے درجے کا خوف۔ جس طرح ایک ماں بچے کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، ماں بچے کو ڈانٹتی بھی ہے، مارتی بھی ہے، اور پھر بعض اوقات یہ بھی کرتی ہے ناراض بھی خود ہی ہو جاتی ہے۔ وہ بچہ، اس کو اپنی مار کا اور ڈانٹ کا خوف نہیں ہوتا، اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ماں ناراض ہو گئی، اور اس کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے۔ محبت اور ضرورت دونوں اس تعلق میں قائم ہے۔ وہ اپنی ماں کی ناراضگی افورڈ ہی نہیں کر سکتا، اس کو اور دوسری کوئی فکر ہی نہیں رہتی، وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ ابھی مجھے مارا، ابھی مجھے ڈانٹ پلائی اور ناراض بھی خود ہو گئی، اس کو اس کی ناراضگی کا خوف رہتا ہے۔ اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، ہمیں ضرورت کا احساس تو ہے، اللہ کے ساتھ جو ہمارا ضرورت کا تعلق ہے وہ تو ہم مانتے ہیں، محبت کا تعلق ذرا مس ہو جاتا ہے۔ تو سب سے اونچے درجے کا خوف پالیے، اللہ سے ناراضگی کا خوف، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ سب سے اونچے درجے کی طمع پالیے، سب سے اونچی طمع، سب سے اونچی خواہش، اللہ کی خواہش، محبوب کی خواہش، ذاتی طور پر خواہش، اس کی ذات کے حوالے سے خواہش کہ ہمیں ہمارا محبوب مل جائے۔ محبت کے ان لمحوں میں سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ کیا ہے؟ وصل، کہ مجھے محبوب مل جائے، رب مل جائے، یہ سب سے اونچی طمع ہے۔ اپنی تہجدوں میں، اپنی نمازوں میں یہ دعا سب سے اوپر رکھیے کہ آپ اللہ سے اللہ کو مانگیے، یہ سب سے اونچے درجے کی دعا ہے، یہ سب سے عظیم ترین دعا۔ اے اللہ مجھے تیری چاہت ہے، مجھے تیری تمنا ہے، اگر اللہ توفیق دے، اگر اللہ ظرف دے تو اللہ سے اللہ کو مانگیے۔ اے اللہ مجھے تو چاہیے، یہ دنیا مانگتی ہے، مانگتی رہے، تو دیتا ہے ان کو دیتا رہے، مجھے تو چاہیے۔ یہ سب سے اونچی دعا، رب سے رب کو مانگے۔ ہو سکتا ہے ہم اس قابل نہ ہو سکتا ہے اپنے ان گناہوں اور علائشوں کی وجہ سے ہم اس قابل نہ ہوں کہ ہمیں وہ رب ملے، لیکن چلیں ایسے ہی اس کو سوچ لیں، یہ دیکھیں کہ اس لاکھوں کے اس مجمع میں اللہ، دیکھیں آپ کہ اللہ سے مانگنے والے کتنے ہیں، یہ بھی دیکھیے اللہ کو مانگنے والے کتنے ہیں۔ لاکھوں مل جائیں گے آپ کو جو اللہ سے مانگتے ہیں، چند ہی ملیں گے جو اللہ کو مانگتے ہیں۔ گو کہ ہم اس قابل نہیں کہ اس کو مانگیں، پھر بھی مانگیں، کوئی تو ہو آج کے اس ہوس زدہ اور اس لالچ زدہ معاشرے میں، اس دنیا میں کوئی تو ہو جہاں ہر چیز کی طلب موجود ہے، اللہ کی طلب نہیں۔
دیکھیے چھوٹی سی سیل لگ جاتی ہے، لائنوں کی لائنیں لگ جاتی، طلب دیکھیں کتنی، ہر چیز کی طلب ملے گی آپ کو، اللہ کی طلب نہیں ملے گی۔ کہیں انا کے سجدے ہیں، انا کو سجدے ہو رہے ہیں، کہیں سجدوں کی انا ہمیں جینے نہیں دیتی، کہیں عبادتوں کی ضرورت ہے، ضرورت عبادتوں کی ضرورت ہے، اور کہیں ضرورتوں کی عبادت، کہیں عبادتوں کی ضرورت ہے اور کہیں ضرورتوں کو پوجا جا رہا ہے، انہی کو عبادت سمجھ لیا۔ آج جگہ جگہ آپ کو خواہشوں کے خدا ملیں گے، نفس کے خدا، مال و دولت کے خدا، خواہشیں ہی ہیں نا، جگہ جگہ آپ کو خواہشوں کے خدا ملیں گے، خدا کی خواہش کہیں نہیں ملے گی۔ تو کوئی تو ہو کہ اللہ اپنے ان مقربین کو مخاطب کر کے کہے، ان فرشتوں کو مخاطب کر کے کہے کہ یہ دیکھو، یہ میرا گناہوں سے لتھڑا ہوا، علائشوں سے لتھڑا ہوا یہ بندہ، یہ دیکھو یہ پٹا ہوا مہرا، کسی قابل نہیں، کسی جوگا نہیں، لیکن دیکھو یہ کروڑوں میں سے ایک ہے جس کو میری خواہش، جس کو میری تمنا۔ مجھے پورا یقین ہے اللہ ایسی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، وہ کبھی ریجیکٹ نہیں کرتا، ریجیکٹ تو دور کی بات ہے، ڈیلے بھی نہیں کرتا۔ اس کی نظر ہو جائے، اس کا کرم ہو جائے، وہ توفیق دے دے، ہمیں اس قابل بنا دے، اگر ہمیں رب مل جائے۔ جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا۔ آپ نے اکثر ٹیلی ویژن میں اکثر پروگرام دیکھے ہوں گے جو دینی پروگرام آتے ہیں، جس میں آپ کی کوئی دینی مسئلے ہیں یا کوئی آپ کو کوئی اور مسئلے مسائل ہیں، ان کا حل دین کے حوالے سے کیا جاتا ہے، علماء کرام کو بٹھایا جاتا ہے۔ کبھی غور کیجئے گا، اسائنمنٹ کے طور پہ غور کیجئے گا، آپ میں سے کوئی شخص یہ بتا سکے کبھی کسی نے یہ سوال سنا ہو ان عالموں سے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ مجھے رب مل جائے، میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں۔ کسی کو رزق کا مسئلہ ہے، کسی کو تکلیفوں کا مسئلہ ہے، بیماریوں کا مسئلہ ہے، پڑھائی کا مسئلہ ہے، کسی پر جادو کر دیا گیا، کسی کو کچھ، کسی کو کوئی ضرورت ہے۔ کسی نے کوئی سوال کیا ہو کبھی کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں؟ ہم نے من حیث القوم بات کرتا ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ کرتا ہوں کہ ہم نے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی روٹین سے، اپنی ہنسیوں سے، اپنے کہکہوں سے، اپنے گھروں سے، اپنی ذاتوں سے خدا کو بڑے اہتمام کے ساتھ نکالا۔ کبھی یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو ہمیں اپنی خوشیوں کو دیکھنا چاہیے، وہ کیسی؟ دکھوں میں تو مجبوری ہو جاتی ہے نا، پریشانیوں میں تو ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم اللہ کو پکاریں۔ یہ اس کی محبت ہے کہ ہم دکھ میں اس کو یاد کرتے ہیں، دکھ میں اسی کو پکارا جاتا ہے جس کو پتہ، انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہی میرے کام آئے گا، اسی لیے سب سے پہلے خدا کو پکارا جاتا ہے۔ اصل معاملہ دیکھنا ہو تو خوشیوں میں دیکھیں، بڑے اہتمام سے اس کو باہر نکالا جاتا ہے۔ اس خاندان کے بارے میں سوچئے، مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص تھا جس نے بڑی محنت سے ایک مکان بنایا، اپنی اولاد کو پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا، پھر اس اولاد نے فرض کیجیے اس نے اس باپ کو باہر نکال دیا۔ وہ جتنے بھی وسائل اس گھر میں وہ برت رہے ہیں وہ اس باپ کے ہیں، مگر اس کو باہر نکالا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد کوئی آتا ہے، کوئی انسان کھانا لے کر، کھانا آیا، یہ کس نے بھیجا؟ وہ جو باہر کھڑا ہے، کپڑے چاہیے، شاپنگ کرنی ہے، اسی کے وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں اور اس کو خود باہر نکالا۔ کبھی ایسی مثال آپ نے سنی نہیں ہوگی، لیکن اس مثال کو ریلیٹ کریں۔ جس کا کھاتے ہیں، جس کا پیتے ہیں، جس کے وسائل استعمال کرتے ہیں، اس کو اپنے دلوں میں، اپنی ہنسیوں میں، اپنے کہکہوں میں، اپنی خوشیوں میں جگہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اپنے دل میں سب سے اونچے درجے کا خوف پالیے، سب سے اونچے درجے کی طمع پالیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان کی ایک صفت یہ بتائی کہ وہ خرچ کرنے والے ہیں، جو بھی اللہ نے ان کو دیا اس میں سے دینے والے ہیں۔ وہ بندہ مومن یہ اس
اندیکھی حقیقت کو بھی مان لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے، جو کچھ بھی آسائشیں اور آسودگیاں ملی ہیں، جو کچھ بھی نعمتیں ملی ہیں، یہ میری خوبیوں کی وجہ سے نہیں، میرے اللہ کی خوبیوں کی وجہ سے ملی۔ میں اس کا مستحق نہیں تھا، یہ اللہ کی وہ صفات تھی، اللہ کی وہ خوبیاں تھی کہ اس نے مجھے دیا۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا کے طور پر ہم نے ان کے لیے چھپا کر رکھا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں، کسی کو اس کا نہیں پتا۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو، جو نافرمان ہو۔ لا یستوون، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ سن لو، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنۃ المأویٰ، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں تو ان کے لیے جنتوں میں رہنے کی جگہ ہے۔ اب یہاں پر جنتوں کا ذکر ہوا، اگلے الفاظ سنیے، نزلا بما كانوا يعملون، یہ تو کہ ابتدائی ضیافت ہوگی ان کے اعمال کے بدلے میں، جنتوں کے وعدے ہیں، اور کہا کیا جا رہا ہے یہ تو صرف ابھی ابتدائی ضیافتیں ہوں گی۔ نزل کہتے ہیں ابتدائی ضیافت کو، کیسی کیسی نعمتیں انتظار کر رہی ہوں گی ان اللہ کے بندوں کو۔ اور اللہ کے بندوں کے لیے پھر جو سب سے بڑی نعمت ہوگی، ان نعمتوں کا ذروہ استنام جو اتمام ہوگا، جو حد کر دی جائے گی، انتہا کر دی جائے گی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہ، اللہ ہمیں بھی اس میں شامل ہے۔ جب اللہ کے وہ بندے لوٹ پوٹ ہو رہے ہوں گے تو اللہ پوچھے گا کچھ اور چاہیے، وہ کہیں گے کچھ نہیں چاہیے، تب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا۔ اور اللہ کے نافرمانوں کے لیے یہی سب سے بڑا عذاب ہوگا، وہ چلائیں گے، چیخیں گے کہ ہمیں اس نعمت سے محروم نہ کیا جائے۔ وہ کیوں؟ اس وقت اللہ کی ساری مہربانیاں، اللہ کے سارے کرم کھل کر ہر شخص کے سامنے آ جائیں گے۔ ابو جہل اس وقت ابو جہل نہیں رہے گا، اس کے سامنے ساری حقیقتیں کھل جائیں گی، وہ جان لے گا کہ اللہ کی اس عظیم ہستی کا نام تھا، اس نے کیا کیا میرے ساتھ مہربانیاں کی۔ وہ ساری اندیکھی حقیقتیں اس وقت حقیقتیں، دیکھی ہوئی حقیقتیں بن جائیں گی، اور وہ اللہ کی ساری محبت اور پیار وہ امڑ آئے گا اس کی ذات کے اندر۔ اس لیے ان کو سب سے بڑا عذاب یہ لگے گا کہ اللہ ہمیں اپنی دیدار سے محروم نہ کر، مگر یہ اللہ کا سب سے بڑا ان کے اوپر عذاب ہوگا، اور جنتیوں کے لیے سب سے بڑا انعام۔ اللہ ان جنت کا وعدے کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ تو صرف نزل ہوگی، ابتدائی ضیافت ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جنہوں نے نافرمانی اختیار کی، برائی اختیار کی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے، آگ ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے، أُعِيدُوا فِيهَا، اسی میں دوبارہ دھکیل دیا جائیں گے۔ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کا عذاب، اس کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کو تم کہتے تھے ہمیں نظر نہیں آتا۔ سورہ حامیم سجدہ، جہاں پہ بھی نکلنے، اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کرتے ہوئے ہر جگہ اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھا ہے، کہیں پر کسی طرح بھی چھوٹی سی کوئی امید داخل نہ ہونے پائے، ہر لحاظ سے ہر طرح کی مایوسی ہوگی وہاں پر۔ سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، اس حال میں وہ صبر کریں یا نہ کریں ان کے لیے برابر ہے، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر واپس پلٹنا چاہیں تو انہیں کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ حضرات، سکون دو ہی حالتوں میں ملتا ہے، یا تو انسان صبر کر لے یا تکلیف ختم ہو جائے، تکلیف ختم ہو جائے یا انسان ختم ہو جائے، دونوں صورتیں بات ایک ہی ہیں۔ یہ دو صورتیں ہیں جب انسان کو سکون ملتا ہے، کیٹیگوریکلی قرآن میں واضح طور پر بتا دیا گیا یہ دونوں صورتیں نہیں ہوں گی، صبر نہیں آئے گا، سب سے بڑی بات یہ سورہ حامیم سجدہ کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اور اس دن موت بھی نہیں آئے گی، تکلیف بھی ختم نہیں کی جائے گی اور موت بھی نہیں آئے گی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جنتیوں کے لیے اور جہنمیوں کے لیے
لازمن ہے کہ ابدیت ہے. یہ دو ہی صورتیں ہیں سکون آنے کی، دونوں صورتوں کو ختم کر دے گا، کوئی امکان نہ رہے. کس طریقے سے اللہ ہمیں عبرت اور سبق دینے کے لیے بار بار پیغام بھیجتا ہے. کسی بھی راستے سے آؤ صحیح، پہنچو تو صحیح، ڈر سے آؤ، خوف سے آؤ، محبت سے آؤ، یہ سارے راستے میری طرف آتے. آگے فرمایا وَلَا نُذِيقَنَّ، بڑی اہم آیت ہے، وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ واپس آ جائیں، شاید کہ پلٹ آئیں. دنیا میں اگر انفرادی طور پر بات کروں، دنیا میں اگر ہمیں کوئی دکھ تکلیف یا وقتی طور پر پریشانی آتی ہے تو اس سے مایوس مت ہوں. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. وہ آپ کو واپس لانا چاہتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میرے اس بندے میں پہنچ جانے کی سکت ہے، اس بندے کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائی ہے. اس کو ذرا جھٹکا لگاتا ہے، اس کو ذرا ہلاتا ہے کہ بندے پلٹ آ واپس. یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. اگر ہم اس کرم کو، اس سبق سے ہم وہ حاصل کر لیں، اگر وہ سبق عبرت حاصل کر کے ہم پلٹ آئیں. دیکھیں آخری الفاظ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں میرے پاس. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. خوف اور ڈر اس وقت ہونا چاہیے، الارمنگ سچویشن اس وقت ہونی چاہیے جب کسی انسان پر ہر وقت آسودگی رہے، ہر وقت آسانی رہے. یہ ہے خوف کا مقام، تب ڈرنا چاہیے. اللہ اپنے پاس بلانا نہیں چاہ رہا، اس کو لگے رہنے دو، دنیا میں لوٹ پوٹ ہونے دو. آپ دیکھیں آج بڑے بڑے جاگیردار، یہ سیاستدان، یہ لٹیرے چور جو ہم پر مسلط کیے گئے ہیں، آپ ان کے تنو توش دیکھیے، لالیاں پھوٹتی ہیں، کبھی کوئی مشقت دیکھی نہیں. اکثر میں بڑی بڑی ان سیاستدانوں کو یا ان سیلیبریٹیز کو دیکھتا ہوں، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، باہر کے ملک میں جا کر اپنے پیسوں کو علاج کروا کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کے واپس آ جاتے ہیں. اتنی آسانیاں. زندگی میں کوئی دکھ، کوئی پریشانی دیکھی کوئی نہیں. ایک دوسری طرف ایک غریب کو دیکھیں، اس کا بچہ بخار کی وجہ سے مر جاتا ہے. پیناڈول یا دوسری عام دوائیاں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ایک چھوٹے سے بخار کی وجہ سے مر جاتے ہیں. 2 منٹ اگر مجھے اجازت دیں، ایک واقعہ ذہن میں آ گیا. میرا فورمین ایک دفعہ ایک چنگچی ایک رکشہ چلاتا تھا ہماری مارکیٹ میں، اس کو لے کر میرے گھر آیا اور اس نے مجھے کہا کہ باؤ جی، اس بندے کی طرف اشارہ کیا، اس کا بیٹا مر گیا. اس نے مجھے بتایا. میں نے اس سے افسوس کی، تعزیت کرتے ہوئے پوچھا کہ اللہ اس کو صبر دے اور یہ سارا کچھ باتیں کی. ایسے ہی میں نے پوچھا، میں نے کہا کیا ہوا، کس طرح مرا تمہارا بیٹا؟ جب بھی میں نے اتنا ہی کہا وہ رونے لگ گیا، بچوں کی طرح رونے لگ گیا. مجھے آج بھی اس کی وہ شکل یاد. کہتا ہے پنجابی میں، کہتا ہے باؤ جی انہوں کچھ بھی نہیں آیا، بخار ہوا سی بس، میرے کو پیسے نہیں، میں ڈاکٹر تے نہیں لے کے گیا، کچھ بھی نہیں آیا، انہوں بخار ہوا بس، مر گیا. کیا خیال ہے کہ یہ جو حقیقتیں، یہ جو پیغام ہمیں ملتے ہیں، اللہ ان کو جانے دے گا، چھوڑ دے گا؟ ذرہ برابر، شمع برابر بھی ادھر انصاف میں اگر فرق آیا، یہ دنیا پھر باطل ہے، اس کا کوئی جواز نہیں، دھوکہ ہی. کیا خیال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء، ان کے صحابہ اکرام جو اتنی سختیاں، اتنا ظلم برداشت کر کے چلے گئے، اللہ چھوڑے گا؟ ایک ایک چیز کو سامنے لائے گا، ایک ایک چیز، ایک ایک پیغام کو فلم چلا چلا کر دکھائے گا. جس کی زندگیاں اگر آسودگی کے ساتھ 2 دن، حدیث بھی ہے، اگر 2 دن ایک جیسے گزریں تو سمجھ لے کہ یہ اس کے لیے وہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنا ظالم ہے اتنا ہی آسان زندگی گزارا. یہی بات اللہ تعالیٰ جن کو اگر آزمائشوں میں اگر گزرواتا ہے ان کو واپس لانا مطلوب ہے. اللہ جانتا ہے کہ میرے اس بندے میں سکت ہے، یہ پہنچ سکتا ہے. ہر قیمت پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا کوئی بندہ ناکام نہ. اور جن کو
وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس نہ آئے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے. یہ کوئی چوائس نہیں ہے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ پھر ان کو اس دنیا میں لوٹ پوٹ رکھتا. خوب کھائیں پیئیں، مزے کریں، ظلم کریں. ایسا ہوگا نہیں. اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ نیچے کھاتے رہیں گے. شاید کہ وہ پلٹ آئیں، شاید کہ وہ آ جائیں واپس. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کی رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جا رہی، وہ اندیکھی حقیقتیں ریویل کر دی جا رہی ہیں، پھر بھی وہ نہ آئے. ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر وہ ان سے منہ پھیر لے. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. فرعون کے بارے میں بھی فرمایا کہ جب ہم نے اس کو ڈبو دیا، کہا فَانْتَقَمْنَا، ہم نے اس سے بدلہ لیا. وہ اگر رحیم ہے، کریم ہے، عزیز ذو انتقام بھی ہے، تو اس پر قادر ہے کہ ہر ایک سے بدلہ لے سکے. سریع الحساب بھی ہے، بہت جلد بہت تیز حساب لینے والا. شدید العقاب بھی ہے، یہ بھی اس کی صفات ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں آخرت میں صرف اور صرف انصاف ہوگا. ہم نے جو اس کے رحمت کا غلط کرائٹیریا اپنا رکھا ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اس دن بھی اگر اس نے ان ظالموں کو چھوڑ دیا یا کوئی ریلیف دے دیا تو اس دنیا کا پھر کیا مطلب رہ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اندیکھی حقیقتوں پر یقین رکھنے کی، ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے 5-10 منٹ زیادہ لے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ یا اللہ انت اللہ انت اللہ، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا اللہ ہے. بلا وربی انت اللہ، کیوں نہیں ہمیں تیری قسم تو ہی ہمارا رب ہے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. اللہ 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 واللہ انہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ ہمیں تیری قسم تیرے سوا کوئی الہ نہیں. اللہم انا اسألک ایمانا کاملا، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہمیں کامل ایمان عطا فرما، ویقینا صادقا، اور سچا یقین عطا فرما، ورزقا واسعا، اور وسیع رزق عطا فرما، وقلبا خاشعا، اور ایسا قلب ایسا دل عطا فرما جو خشیت والا ہو، ولسانا ذاکرا، اور تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، ورزقا حلالا طیبا، اور ایسا رزق عطا فرما جو حلال ہو، طیب ہو، پاک ہو، وتوبۃ نصوحا، اور مکمل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، وتوبۃ قبل الموت، ایسی توبہ جو موت سے پہلے ہو، وراحۃ عند الموت، اور موت کے وقت آسانی عطا فرما، ومغفرۃ ورحمۃ بعد الموت، اور موت کے بعد مغفرت اور رحمت عطا فرما، والعفو عند الحساب، اور حساب کے وقت معافی عطا فرما، والفوز بالجنہ، جنت کی کامیابی عطا فرما، والنجات من النار، اور آگ سے ہمیں بچا لے، آگ سے ہمیں نجات عطا فرما. برحمتک یا عزیز یا غفار، برحمتک یا عزیز یا غفار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا،
اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہم اشفی مرضانا و مرضی المسلمین، اذهب البأس رب الناس، اے لوگوں کے رب، لوگوں کی تکلیف دور فرما۔ اذهب البأس رب الناس واشفی انت شافی، تو شفا عطا فرما۔ شفا تو صرف تیری ہی طرف سے ہے، لا شفا الا شفا، تیری سوا کوئی شفا نہیں۔ شفا ان لا یغادر سقما، ایسی شفا عطا فرما کہ تکلیف کا کوئی ذرہ بھی نہ چھوٹے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو ہماری مدد کر کہ ہم تیرا ذکر کر سکیں، تیرا شکر کر سکیں اور تیری بہترین عبادت کر سکیں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔